حاصل کریں۔ آج برادران وطن جب دین کو جاننا چاہتے ہیں، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ جمعہ کا بیان سننے نہیں آئیں گے، وہ درس قرآن میں نہیں جائیں گے، وہ درس حدیث میں نہیں جائیں گے، وہ جماعت میں نہیں نکلیں گے، وہ مسجدوں میں نہیں آئیں گے، وہ مدرسوں میں نہیں جائیں گے۔ وہ جب اسلام کو جاننا چاہیں گے تو وہ مسلمانوں کا عمل دیکھیں گے اور اس کے ذریعے اندازہ لگائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ تو اب ہم میں سے ہر شخص غور کرے، میں اپنے عمل اور زندگی کے ذریعے اسلام کے اچھے تعارف کا ذریعہ بن رہا ہوں یا بدل۔ ہم میں ہر شخص یہ چاہتا ہے میں مالی لحاظ سے خود کفیل ہو جاؤں، اپنی اور اپنی اہل خانہ کی ساری ضرورت پوری کر لوں، کسی کا محتاج نہ رہوں۔ ایسے ہی ہم میں ہر شخص کو یہ فکر کرنی چاہیے میں دینداری کے لحاظ سے خود کفیل مسلمان ہو جاؤں، کہ پیدائش سے موت تک جتنے مرحلے آتے ہیں میں سارے مرحلوں میں خود کفیل رہوں۔ آج کے ماحول میں جو بھی بے دینی پائی جا رہی یا دین میں زیادتی پائی جا رہی یا جو بدعات اور خرافات پائی جا رہی، دین کی اصل و شکل چھوڑ کر جو غلط طریقے پر لوگ چل رہے ہیں، ساری چیزوں کی واحد وجہ علم دین کا نہ ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قابل احترام بزرگوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اور زندگی گزارنے کا بہترین ضابطۂ حیات مذہب اسلام کی شکل میں عطا فرمائی۔ زندگی تو بہرحال گزرنی اور ہر حال میں زندگی گزر کر رہے گی، محلوں میں بھی گزرے گی، فٹ پاتھ پر سونے والوں کی بھی گزر جائے گی، لیکن بہترین زندگی وہ ہے جو اللہ کی مرضیات کے مطابق بسر ہو۔ جس نے زندگی عطا کی ہے اس کے بتائے ہوئے راستے پر بسر ہو، تو ایسی زندگی کامیاب۔ دنیا کے ہر انسان کو جو دنیا میں آیا ہے اسے کھانا پینا بھی ہے، کمانا بھی ہے، خرچ بھی کرنا ہے، اسے پہننا اوڑھنا بھی ہے، اسے لین دین بھی کرنا ہے، اسے سونا اور اٹھنا بھی ہے، ساری ضرورتیں اس کو پوری کرنی۔ اب اگر یہی ساری ضروریات اور سارے معاملات شریعت کے مطابق انجام دے دیے جائیں تو ایک طرف ضرورت بھی پوری ہو جائے اور دوسری طرف وہی چیز عبادت بھی بن جائے۔ مال کمانا انسان کی ضرورت ہے، لیکن جو شخص تجارت اسلام کے اصول کے مطابق کرے تو وہ تجارت بھی ہے، عبادت بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ وہ حضرات جو تجارت کرتے ہوئے سچائی اور امانت داری کا پاس و لحاظ رکھیں، سچ بولیں اور امانت دار ہوں، کل قیامت کے دن جب وہ اٹھائے جائیں گے تو ان کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کیا کیا انہوں نے؟ تجارت کی، لین دین کیا، اپنی ضرورت پوری کی، مال کمایا، لیکن دو اسلامی ہدایات کا انہوں نے پاس و لحاظ رکھا کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا، سچائی اختیار کی، خیانت نہیں کی، امانت داری اختیار کی، تو دنیا میں مال ملا اور آخرت میں نبیوں کا، صدیقین اور شہداء کا ساتھ ملا۔ تو زندگی بہرحال گزرنی، وقت دیکھتے دیکھتے بسر ہو جاتا ہے۔ کب بچپن سے انسان 55 تک پہنچ جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی بوڑھے سے جا کر پوچھو 60-70 برس عمر کہاں گزری، وہ مڑ کر پیچھے دیکھتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے کہ بس ابھی کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے
میں دنیا میں آیا، دیکھتے دیکھتے بچپن گزرا، جوانی آئی، جوانی گزری، بڑھاپا شروع ہوا، بال سفید ہو گئے، اور اب ایک ایک صلاحیت آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی ہے، اور اب حال یہ ہے ہوش و حواس تاب و تواں سب جا چکے ہیں داغ، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ یہ انسان کی زندگی کی حقیقت اور قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہم لوگ جس زمانے میں جی رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک وقت تو آئے گا، زمانہ اتنی تیزی سے گزرے گا، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دن کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح، اور گھنٹے لمحات کی طرح بسر ہوں گے۔ آج آپ دیکھیے نا، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے بہت سارے احباب یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے، سمجھ میں نہیں آیا، ابھی رمضان گیا تھا پھر رمضان آ گیا، ابھی شب برات گزری تھی پھر اگلی شب برات آ گئی، یعنی وقت تو کہاں گزر رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت کی برکت ختم ہو چکی۔ تو زندگی بڑی مختصر اور آخرت کی زندگی بڑی طویل، بے حساب، لامحدود۔ اس محدود اور لمیٹیڈ زندگی میں ہمیں اس لامحدود اور ان لمیٹیڈ زندگی کے لیے تیاری کرنی، اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے بھی سارے تقاضے پورے کرنے، اور آخرت کی سامان بھی اکٹھا کرنا ہے۔ کیسے ہوگا؟ سوچنے کی بات، فکر کا مرحلہ ہے، کیسے ممکن ہے؟ تو ممکن ہے اس طرح کہ ہم اپنی زندگی کو دین کے سانچے میں ڈھال لیں، کھانا کھائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق کھانا کھائیں تو ضرورت بھی پوری ہوگی، اور یہی کھانا باعث اجر و ثواب ہو جائے گا۔ پانی پیئے، پانی پینا ہے، بغیر اس کے زندگی نہیں گزرے گی، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، بیٹھ کر پیو، دیکھ کر پیو، 3 سانس میں پیو، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، پی کر الحمدللہ کہہ لو، ضرورت بھی پوری ہوگی، پیاس بھی جاتی رہے گی، اور اجر و ثواب بھی مل جائے گا۔ سونا تو بہر حال ہے، سیدھے ہی کروٹ سو جائے، بندہ دعا پڑھ کر سو جائے، با وضو سو جائے، ذکر کرتے ہوئے سو جائے، تو کیا ہوگا کہ سونا تو سونا ہے لیکن وہی عبادت بن جائے گا۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ہمارا ہر عمل ضرورت بھی پوری کرے، عبادت بھی بن جائے، دنیا کے معاملات بھی حل ہو، آخرت کی تیاری بھی ہو جائے۔ اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سیکھنا ہوگا، اس کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، عمل کے لیے علم کی ضرورت ہے، جس کے پاس علم ہے وہ عمل کر سکتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے لیے عمل ممکن نہیں، یا تو وہ بے عمل ہوگا یا بد عمل ہوگا۔ بغیر جانے کوئی کام کیا جائے گا تو وہ کام بگڑ جائے گا۔ بچے کو سواری نہیں آتی، ہم اس کو سواری کی چابی نہیں دیتے کہ ابھی اس کو چلانا نہیں آتا۔ جس کو تیرنا نہیں آتا وہ پانی میں نہیں اترتا۔ لیکن دین واحد ایسی چیز ہے، بندہ بغیر سیکھے اس پر عمل کرتا ہے۔ نماز بغیر سیکھے پڑھ رہا ہے، روزہ بغیر سیکھے رکھ رہا ہے، حج اور عمرہ بغیر سیکھے کر رہے ہیں۔ ابھی عمرہ کرنے کے لیے بکثرت لوگ جائیں گے، عید کے بعد حج کا موقع آ جائے گا۔ زیادہ تر افراد بغیر کسی خاص تیاری اور تربیت کے حاضر ہو جاتے، طرح طرح کی غلطی کرتے، پریشان رہتے۔ ان کو دیکھ کر شاعر کہتا ہے، یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش آ پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ کہ بس اس طرح کسی طرح چلے آئے۔ آج کے ماحول میں جو بھی بے دینی پائی جا رہی یا دین میں زیادتی پائی جا رہی،
یا جو بدعات اور خرافات پائی جا رہی، دین کی اصل و شکل چھوڑ کر جو غلط طریقے پر لوگ چل رہے ہیں، ساری چیزوں کی واحد وجہ علم دین کا نہ ہونا ہے، اور یہ کہ لوگ باضابطہ دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھ لیجئے ایک چھوٹی سی مثال نماز کی، ماشاءاللہ ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں کم سے کم جمعہ کی نماز تو پڑھ لیتا ہے، بہت کم ایسے بدبخت ہوں گے جو جمعہ کی نماز بھی نہ پڑھیں، ورنہ ایک مسلمان جو صاحب ایمان ہے وہ آخری درجے میں جمعہ کی نماز کا اہتمام ضرور کرتا ہے۔ پھر بہت سے مسلمان 2-4 وقتوں کی پڑھتے ہیں، پھر کچھ لوگ ماشاءاللہ 5 وقتوں کی بھی پڑھتے ہیں۔ یہ واحد عبادت ہے جسے تقریباً ہر مسلمان انجام دیتا ہے۔ ہر مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا، ہر مسلمان قربانی نہیں کرتا، ہر مسلمان حج اور عمرہ نہیں ادا کرتا، لیکن نماز تقریباً ہر مسلمان پڑھتا ہے، کم یا زیادہ۔ لیکن آپ دیکھیے برسہ برس گزر جاتے ہیں، مسنون طریقے پر نماز پڑھنا اکثر مسلمانوں کو نہیں آتا، ہر ایک کی نماز میں کسی نہ کسی درجے کمی رہ جاتی۔ جو جانکار ہے وہ ایک نظر دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نیت غلط طریقے سے باندھ دی، یہ جو رکوع کر رہا ہے یہ طریقہ غلط ہے، یہ سجدے میں گیا ہے اس نے پیر غلط رکھے ہیں، اس نے ہاتھ غلط جگہ پر رکھا ہے، یہ قاعدے میں بیٹھا ہے اس کا طریقہ غلط ہے۔ یہ تو ظاہری حلیہ ہے، اور جو نمازوں میں پڑھی جانے والی چیزیں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ دعائیں ہوں، چاہے وہ تسبیحات ہوں، اس میں کیا کیا کمی ہوتی ہے اللہ بہتر جانے۔ کچھ لوگ سفر میں نکلے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے لوگ تھے، ساتھ میں چٹائی بھی رکھ لی نماز نہ چھوٹے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، ایک جگہ راستے کے کنارے ٹھہرے، چٹائی بچھائی، ایک صاحب نے خود کہا میں نماز پڑھاؤں گا، انہوں نے نماز پڑھا لی، پھر آگے بڑھے، گھنٹے بھر کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا، اب نماز پڑھانے کی نوبت آئی تو عصر کے امام صاحب پیچھے ہیں، تو ان سے کہا چلیے مغرب بھی پڑھائیے، اب نہیں پڑھاؤں گا، کیوں؟ وہ خاموش نماز تھی تو میں نے پڑھا دی، سری نماز، اب جہری نماز ہے اب نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں ہمت نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اب نماز پڑھاؤں گا تو سب کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا تھا۔ ایک صاحب حج کر کے آ گئے، 40 دن وہاں رہ کر حج عمرہ کر کے لوٹ آئے، لیکن نماز کا کیا حال ہے؟ فجر کی نماز میں امام صاحب کسی وجہ سے نہیں آ سکے تو حاجی صاحب ہی ماشاءاللہ اس قابل نظر آئے کہ نماز پڑھا سکے، مؤذن صاحب نے ان سے ہی گزارش کر کے اصرار کر کے ان کو آگے بڑھا دیا، انہوں نے نماز پڑھائی۔ کیسے؟ پہلی رکعت میں انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد، یہ ماشاءاللہ ہر مسلمان کو یاد رہتی ہے، سورہ اخلاص بندہ پورے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن وہی معاملہ خلاص نہیں ہو جانا چاہیے کہ اور کوئی سورہ یاد ہی نہیں۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھی، اب کیا پڑھے سوچ رہے ہیں، کوئی سورہ یاد ہی نہیں آ رہی، مطلب کوئی سورہ دوسری یاد ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر نماز میں ہی مؤذن صاحب کو مخاطب کر کے کہا میں پہلے ہی بول رہا تھا مجھ کو آگے مت بڑھاؤ، یعنی اب میں کیا پڑھاؤں؟ یہ صورتحال، یہ نماز کا معاملہ ہے۔ روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہو جائے گا، کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، صاحب نصاب بندہ کب بنتا ہے، پھر زکوٰۃ واجب ہو گئی تو کب زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے، نہیں پتا۔ بہت سارے افراد آ کر پوچھتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، بیٹے کو دے سکتے ہیں، داماد کو دے سکتے ہیں، کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، کن رشتہ داروں کو دینا جائز نہیں ہے، مسلمان کو نہیں پتا، جبکہ دین کی بنیادی باتیں ہیں جن کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ علم دین کا جو بنیادی حصہ ہے اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر ان کو بتایا جاتا ہے دیکھو اوپر اور نیچے کے رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دائیں بائیں رشتہ داروں کو دے سکتے، کیا مطلب؟ جن کے ذریعے ہم دنیا میں آئے یا جو ہمارے ذریعے دنیا میں آئے، ہمارے ماں باپ،
دادی دادا نانی نانا جن کے ذریعے ہم دنیا میں آئے، ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے، جو ہمارے ذریعے دنیا میں آئے، ہمارا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، ان کو بھی نہیں دے سکتے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، ورنہ ساری زکوٰۃ ایک سال میاں بیوی کو دے دے، دوسرے سال بیوی میاں کو دے دے تو زکوٰۃ گھر سے باہر ہی نہ جائے۔ ان کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ہر ایک اگر مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن برسوں سے زکوٰۃ دینے والوں کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، عید کی نماز کا وقت تو قریب آ جائے، ہر سال عید کی نماز کا طریقہ بتانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ پتہ ہے امام صاحب کو، اکثر مسلمان بھول جاتے ہیں کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، 6 زائد تکبیریں کب کہنی نہیں معلوم۔ جانور قربانی کے لیے لے کر آئیں، لیکن قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ بندہ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، لیکن طریقہ نہیں معلوم، جانور گرا کر باندھ دیتے ہیں، چھری تیز کر کے چھری لے کے امام صاحب کو ڈھونڈتے، کہاں ہے امام صاحب، کہاں ہے امام صاحب، ذبح کریں۔ بچہ پیدا ہو جائے، زندگی بھر اذان اور اقامت کے کلمات سنتے آئے ہیں، لیکن گھر میں بچے کی ولادت ہو جائے، ہاسپٹل میں بچے کی ولادت ہو جائے، باپ موجود ہوتا ہے لیکن اس کو ہمت نہیں ہوتی کہ خود بچے کے کان میں اذان اور اقامت کے کلمات کہے، وہاں پر بورڈ لگا ہوتا ہے اذان دینے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، افضل طریقہ یہ ہے گھر کا کوئی فرد خود نماز پڑھائے، یہ افضل ہے۔ امام کا نمبر بعد میں، پہلے کس کا حق ہے؟ گھر کے کسی رشتہ دار کا، کہ وہ خود اپنے مرحوم کی نماز جنازہ پڑھائے، لیکن پورا خاندان موجود ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر صحیح طریقے پر نماز جنازہ پڑھا سکے، تو مجبوراً فلاں صاحب سے پڑھوا لو، امام صاحب سے پڑھوا لو۔ گھر میں نکاح ہے، کن رشتہ داروں سے نکاح ہو سکتا ہے، کون سی خواتین محرم ہے، کون سی خواتین غیر محرم نہیں معلوم ہوتا۔ رشتے ناطے کے وقت تو بعض لوگ ایسی خواتین سے رشتہ طے کر لیتے ہیں جن سے رشتہ جائز نہیں ہوتا، پھر پردے کا مسئلہ ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت لوگ رہتے ہیں تو جو محرم خواتین ہیں ان سے پردے کی اتنی پابندی نہیں ہوتی، لیکن جو غیر محرم ہے ان سے پردہ ضروری ہوتا ہے، تو بے پردگی ہوتی، خرابیاں پیدا ہوتی، لیکن نہیں معلوم مسلمان کو کہ محرم اور غیر محرم رشتے کیا ہوتے ہیں۔ لوگ تو حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، عرفاتی بہن بنا لیتے ہیں، اس کو بھی سگی بہن کی طرح سمجھتے ہیں، اور راستے میں بھی مل جائے تو کارے بھائی طے اچھی ہے، وہیں خیر خیریت شروع کر دیتے ہیں، پردے کا اہتمام نہیں، سگی بہن سے نہیں پوچھتے، ان کو نہیں پتا کہ پردے کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ اس لیے جمعہ کا پیغام یہ، آپ کو کوئی اور بات یاد رہے یا نہ یاد رہے، یہ بات اپنے دل میں بسا لیجئے، جیسے ہم میں ہر شخص یہ چاہتا ہے میں مالی لحاظ سے خود کفیل ہو جاؤں، اپنی اور اپنی اہل خانہ کی ساری ضرورت پوری کر لوں، کسی کا محتاج نہ رہوں، ایسے ہی ہم میں ہر شخص کو یہ فکر کرنی چاہیے میں دینداری کے لحاظ سے خود کفیل مسلمان ہو جاؤں، کہ پیدائش سے موت تک جتنے مرحلے آتے ہیں میں سارے مرحلوں میں خود کفیل رہوں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، سفر میں رہوں تو بھی مجھے پتا ہو کہ سفر میں ظہر عصر عشاء قصر کی جاتی ہے، تقریباً 78 یا 86 کلومیٹر دونوں طرح کی روایت ہے، اتنا فاصلہ طے ہو جائے تو بندہ مسافر ہو جاتا ہے، 15 دن سے زیادہ کا قیام نہ ہو تو جب تک بندہ سفر میں رہے گا شہر واپس آ جانے تک وہ مسافر کہلائے گا، ظہر عصر اور عشاء وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ قصروں کا معاملہ اب آتا ہے، ایک بندہ آ کر پوچھنے لگا فجر میں بھی 1 رکعت پڑھنی ہے، قصر کرنی ہے، ہر نماز آدھی، تو فجر کتنی کریں؟ 1 رکعت، تو پھر مغرب 1.5 کیسے کریں گے؟ تو علم حاصل کریں، خود کفیل مسلمان بن جائے، اپنے بچوں کو دین کا علم سکھلائے۔ موجودہ زمانے میں
ملک کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ مسلمان اپنے دین پر عمل پیرا ہو جائیں، دین بھی محفوظ ہو جائے گا، مسلمان بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ شیخ الاسلام مجاہد آزادی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، دین کی حفاظت کے نعرے بہت لگائے جاتے ہیں، لیکن عملی طور پر مسلمان خود دین سے بہت زیادہ دور ہیں۔ دین کوئی مجسم شکل نہیں ہے کہ یہاں پر وہ موجود ہے، اس کے گرد سیکورٹی لگا دی جائے دین محفوظ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ دین کی حفاظت چاہتے ہیں، سب لوگ خود دین کا علم حاصل کر کے دین پر عمل پیرا ہو جائیں، اسلام بھی محفوظ ہو جائے گا، مسلمان بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ دین کو تحفظ ملے گا ہمارے عمل کے ذریعے، اور دین کو نقصان پہنچے گا ہماری بے عملی کے ذریعے۔ دین صرف نمازوں کا نام نہیں، دین صرف حج عمرہ کا نام نہیں، دین اتنا مختصر نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے موقع پر ہم دین پر عمل کر لیں، نکاح کے موقع پر مسجد پہنچ جائے، حج عمرہ کے موقع پر دین پر عمل کر لیں۔ دین اتنے کم وقت کے لیے نہیں ہے کہ رمضان کا چاند نظر آئے تو ہم دین پر عمل پیرا ہو جائیں، عید کا چاند نظر آئے تو دین کو چھوڑ بیٹھے۔ دین کا مطلب یہ ہے بندہ پیدائش سے موت تک جتنے مرحلے پیش آتے ہیں، ہر مرحلے میں دین پر عمل پیرا ہو، ہر موقع پر دین کا علم حاصل کرے۔ نہیں جانتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو جاننے والوں سے پوچھے اور اپنی اور اپنے اہل خانہ کے دین و ایمان کی فکر کریں، ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ ایسا مسلمان ہو جس کو دیکھ کر محسوس ہو یہ مسلمان ہے، اس کو دیکھ کر لوگ دین کا علم حاصل کریں۔ آج برادران وطن جب دین کو جاننا چاہتے ہیں، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ جمعہ کا بیان سننے نہیں آئیں گے، وہ درس قرآن میں نہیں جائیں گے، وہ درس حدیث میں نہیں جائیں گے، وہ جماعت میں نہیں نکلیں گے، وہ مسجدوں میں نہیں آئیں گے، وہ مدرسوں میں نہیں جائیں گے۔ وہ جب اسلام کو جاننا چاہیں گے تو وہ مسلمانوں کا عمل دیکھیں گے اور اس کے ذریعے اندازہ لگائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ تو اب ہم میں سے ہر شخص غور کرے، میں اپنے عمل اور زندگی کے ذریعے اسلام کے اچھے تعارف کا ذریعہ بن رہا ہوں یا بدنامی کا۔ جاپان میں ایک مسلمان پاکستان کا گیا، ملازمت کے لیے نوجوان تھا، وہاں کسی جاپانی لڑکی سے شناسائی ہوئی اور پھر اس نے اس سے نکاح کرنا چاہا۔ تو کم سے کم اسے اتنا تو پتا تھا کہ یہ ابھی عیسائی ہے، بدھ مت مذہب کی ماننے والی ہے، تو میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے پہلے اس کو اسلام کے متعلق کچھ سمجھانا چاہا، تو اس نے اسلام کی کچھ بنیادی باتیں، کچھ کتابیں لے جا کر اس کو دے دی کہ تم اس کو پڑھ کر اسلام کو سمجھو۔ وہ بڑی محنتی ذہین فتین لڑکی تھی، اس نے ساری کتابیں پڑھی، اسلام کو سمجھا اور اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا تو اس پاکستانی مسلمان نے اس سے نکاح کر لیا، پھر کئی سال وہیں رہا۔ پھر ایک وقت آیا، کہنے لگا رمضان ہے، عید کا موقع ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں، والدین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تو وہ اس کو لے کر اپنے ملک آیا۔ اب اسلامی ملک ہے، ہر طرف مسلمان ہے، بھرا پورا خاندان مسلمان ہے۔ جب لے کر وہ اپنے گھر آیا ہے، ایک ہفتہ رہا ہے، ایک ہفتے کے بعد جب لوٹنے لگا تو وہ جاپانی نو مسلم خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہے، تم نے مجھے اسلام بتایا، اسلام سکھایا اور سمجھایا جو میں نے کتابوں میں پڑھا، اور میں متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی، تم وہی اسلام اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں؟ کیا مطلب؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ابھی تک مسلمان نہیں، اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہوا اسلام الگ نظر آیا اور ان کے عمل میں اسلام الگ نظر آیا۔ تو عزیزان گرامی، زندگی بڑی مختصر ہے، وقت بہت تھوڑا ہے اور حالات بڑے ناگفتہ بھی ہیں۔ یہ بے فکر رہنے کا وقت نہیں، یہ وقت ہے ہم اپنے اور اپنے اہل خانہ کے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو جائیں، روزانہ کوشش کریں، کوئی ایک کتاب کا مطالعہ کریں، دین کا کوئی ایک علم حاصل کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو ذر، روزانہ صبح صبح جا کر اللہ کی کتاب کی ایک آیت کا علم حاصل کر لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور دین کا ایک سبق، ایک باب علم دین کا حاصل کر لو، تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں، پیدائش سے موت تک جتنے مرحلے آتے ہیں، ہر مرحلے میں
ہم دین کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو کوئی ایمان اور نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارے گا ہم دنیا کی زندگی ان کی بڑی خوشگوار بنا دیں گے۔ دین کی برکت سے اللہ رزق میں اضافہ کرے، صحت اچھی ہو جائے گی، اولاد نیک صالح بن جائے گی، رشتہ داروں کے دل آپس میں مل جائیں، گھر میں خیر و برکت ہوگی، اللہ مشکلات اور مسائل دور کر دے گا، خدا کی مدد اور نصرت حاصل ہوگی۔ یہ دین کا دنیاوی فائدہ ہوا، اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے عمل سے بڑھ کر ان کو بدلہ عطا کریں گے۔ تو یہی پیغام ہے جمعہ کا، اس کے لیے ہم لوگ دعوت و تبلیغ کی محنت سے وابستہ ہو جائیں، درس قرآن میں شریک ہوں، درس حدیث میں شریک ہوں، کتابی تعلیم میں شریک ہوں، اور اللہ موقع دے دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں چلے جائیں، علماء کی صحبت میں رہیں، اپنے گھر میں چھوٹی سی لائبریری بنائیں، قرآن کی تفسیر، حدیث کی، مسائل کی چند کتابیں اکٹھا کریں۔ جماعت کے حلقے میں کہا جاتا ہے گھر کی تعلیم، روزانہ گھر کے افراد کو بیٹھائیں، دوست و احباب کو بیٹھائیں، ایک صفحہ دو صفحہ پڑھ کر سنا دیں، موبائل سے رشتہ تھوڑا کمزور کر کے کتابوں سے رشتہ جوڑ لیں، تو علم دین میں اور اعمال میں اضافہ ہو جائے گا، اور پھر عمل میں ترقی ہوگی تو دنیا بھی بن جائے گی، عقبہ بھی سنور جائے گی۔ انہی صورتحال کے پیش نظر ہم نے ایک کتاب لکھی تھی، پیدائش سے موت تک، پاکٹ سائز کتاب، کہ پیدائش سے موت تک اور پورے سال جتنے معاملات مسائل پیش آتے ہیں ان کے متعلق دین کی چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی کیا باتیں ہیں، وہ ساری باتیں ہم نے اس کتاب میں درج کر دی ہے۔ آپ حضرات بھی وہ کتاب حاصل کر کے مطالعہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ بڑی حد تک علم دین میں اضافہ ہو جائے گا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں جمعہ کا بیان آپ حضرات نے سنا، بڑی تعداد میں لوگ جلدی آئے، یہ آسمہ مسجد کی امتیازی شان ہے، اور یہ ہمارے امام صاحب مولانا عابد جمالی صاحب اور یہاں کے ذمہ داران کی محنت اور فکر کا نتیجہ ہے کہ شہر کے منتخب علماء تیاری کے ساتھ دور سے چل کر اپنی مسجدیں چھوڑ کر یہاں آتے ہیں، اس لیے کہ یہاں باذوق سامعین ہیں جو وقت فارغ کر کے آتے ہیں، توجہ سے باتیں سنتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات یہ کہ انہی باتوں پر ہم عمل پیرا بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ کتاب حاصل کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنا واٹس ایپ نمبر چھوڑ دے، آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا۔